اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں درسگاہ ٹی وی۔ دوستو، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کے آگے جانے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل درسگاہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ کسی گاؤں میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ اس کی رعایا بھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور بادشاہ کی رانی خوبصورت تو تھی مگر کم عقلی میں اپنی مثال آپ تھی۔ رانی بادشاہ کو ہر وقت اس بات کے لیے اکساتی رہتی تھی کہ رانی کے بھائی کو وزیر بنا دیا جائے۔ بادشاہ اپنی رانی کی بات سنی یا نہ سنی کر دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اور رانی محل کے جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل سے دور ایک بستی میں شادیانے بج رہے تھے کہ جیسے کسی کی بارات آئی ہو۔ رانی نے بادشاہ سے پھر اپنے بھائی کو وزیر بنانے کی بات چھیڑ دی اور ضد کرنے لگی کہ اس کے بھائی کو وزیر بنا دیا جائے۔ بادشاہ بڑے تحمل سے اپنی بیوی کی بات سنتا رہا اور پھر کہا، اچھا اپنے بھائی کو بلاؤ۔ رانی خوش ہو گئی کہ بادشاہ اب اس کے بھائی کو وزیر بنا دے گا۔ اس نے خادمہ کو کہا کہ جلدی سے اس کے بھائی کو بلایا جائے۔ چند لمحوں بعد رانی کا بھائی بھی ہانپتا ہوا بادشاہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے رانی کو دیکھتے ہوئے اپنے سالے سے کہا، تم وزیر بننا چاہتے ہو؟ سالے نے کہا کہ ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ سامنے والی بستی میں شادیانے کیوں بج رہے ہیں۔ سالہ خوشی خوشی بستی کی جانب بھاگا اور کچھ دیر کے بعد بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہا کہ یہ شادیانے کسی کی بارات میں بج رہے ہیں۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ جاؤ پتہ کرو کہ کس کی بارات ہے۔ سالہ پھر بھاگتا ہوا بستی کی جانب نکل گیا اور کچھ دیر کے بعد آ کر جواب دیا کہ یہ بارات قمرو کمار کے بیٹے کی ہے۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ یہ بارات کس گاؤں سے آئی ہے۔ سالہ پھر بھاگتا ہوا بستی کی جانب نکل گیا اور چند لمحوں بعد آ کر جواب دیا کہ یہ بارات فلاں گاؤں سے آئی ہے۔ رانی اس پورے عمل کو غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ بادشاہ نے پھر سالے سے کہا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ قمرو کمار کے بیٹے کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ سالہ اب اس عمل سے تھک چکا تھا مگر وزیر بننے کے لالچ میں دوبارہ بستی کی جانب نکل پڑا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر جواب دیا کہ یہ بارات رشید کمار کے گھر آئی ہے۔ مسلسل کی بھاگ دوڑ سے سالے کی حالت خراب ہو چلی تھی۔ بادشاہ نے اپنے سالے پر رحم کھائے بغیر پھر سوال کیا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ حق مہر کتنا طے ہوا ہے۔ بمشکل سالہ بستی کی جانب چلا اور کافی دیر بعد واپس آ کر جواب دیا۔ اب بادشاہ نے اپنے سالے کو ایک جانب کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور اپنے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر کے آنے پر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ یہ شادیانے کیوں بج رہے ہیں۔ وزیر فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جواب دینے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر وزیر نے بتایا کہ یہ شادیانے قمرو کمار کے بیٹے کی بارات کے ہیں جو فلاں گاؤں سے آئی ہے۔ قمرو کمار کے بیٹے کی شادی رشید کمار کی بیٹی سے ہو رہی ہے اور حق مہر اتنا ہے اور رشید نے اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا ہے۔ یہ بارات آج ہی واپس جائے گی اور رشید کمار بارات کی توازیہ گڑ کے چاول اور اصلی گھی سے کرنے والا ہے۔ وزیر کا جواب سن کر بادشاہ نے اپنی رانی کی جانب دیکھا۔ رانی بہت شرمندہ ہوئی اور آئندہ کبھی اپنے بھائی کو وزیر بنانے کی ضد نہیں کی۔ تو دوستو، کسی طاقتور کی رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر عہدے کے اہل ہیں اور اہل افراد ہی ملک کا نظام بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پہ شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا
اظہار ضرور کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔